السلام علیکم جیمنائز، میں حارث عظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی اسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ مجھے بہت تیزی سے دو سولر ایونٹس کی خبر آپ کو سنانی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ آپ کی زندگی کے 7 شعبوں پر آئے گا، 7 سیکٹرز آف یور لائف۔ آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری ٹورس اینگل پر چلا جائے گا 11 اپریل کو۔ دس از فرسٹ نیوز اینڈ دس از ناٹ اے گڈ نیوز۔ جب بھی آپ کا رولنگ پلانٹ ٹورس اینگل پر آتا ہے، آپ کی زندگی میں جو فیولز ہیں، فیولز آف یور نیچر، فیولز آف یور کانفیڈینس، فیول آف یور مائنڈ اسکلز، فیولز آف یور ایموشنز، یہ تھوڑے ڈل ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیے جیسے کچھ دنوں کے لیے سورج غروب ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ زندگی تھم جائے گی، لیکن جو سورج کی انٹرفیرنس تھی، اس سے جو ایڈوانٹیجز ملتے تھے وہ اب کچھ دن نہیں ملیں گے۔ یہ مثال دی ہے سورج کی، سورج تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، بٹ آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری جو آپ کے لیے ایک سورج کا درجہ رکھتا ہے، آپ کی فورس آف لائف کا پلانٹ ہے، آپ کی مائنڈ اسکلز کا پلانٹ ہے، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کے میجیکل امپیکٹس ٹو ادرز، اس کا پلانٹ اب کچھ دنوں کے لیے 12 اینگل پر جائے گا۔ اس کی وجہ سے اب آپ کو اپنی رائٹنگ اسکلز کا دھیان کرنا ہوگا، آپ کو اپنی ووکل اسکلز پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ وہ پہلے تولو پھر بولو والا کانسیپٹ دھیان سے، اینڈ وربل کمٹمنٹس بائی ایسٹرولوجیکل رولز اب آپ کو منع ہے۔ اب جو بھی کرنا ہے دھیان سے، پراپر ورکنگ، پیپر ورکنگ کے ساتھ کریے۔ اس کا دوسرا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا آپ کی پرسنالٹی پر۔ لوگ آپ کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے جلد بازی کریں گے، اینڈ ہو سکتا ہے کہ اچھی رائے قائم نہ کریں۔ آپ کی فرسٹ اپیئرنس ان کے لیے زیادہ اپیلنگ نہ ہو، دیٹ از اے پاسبل تھنگ۔ اینڈ پھر اسٹوڈنٹس کو بھی اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، ان کی مائنڈ اسکلز ہو سکتا ہے بلینک پرفارمنسز۔ یہ ہو سکتا والا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ ایسا سب جیمنائز کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جو جیمنائز اپنے گولڈن سیزن میں اپنے آپ کو بہت اچھا ٹیون کیے ہوئے ہیں، جو جیمنائز بائی برتھ مرکری بہت سٹرونگ لے کر پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو جیمنائز پچھلے کچھ مہینوں سے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو گریب کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ والے 2-3 ہفتے زیادہ کمزور نہیں ہوں گے۔ مرکری شارٹ ٹرم پلانٹ ہے، زیادہ لمبا نیگیٹو ایریا میں نہیں رہے گا، جلدی یہاں سے نکل جائے گا اینڈ آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا۔ اگر آپ کے فرسٹ اینگل پر آئے گا تو دیٹ از دا نیو ایئر فار یور مائنڈ، فار یور پرسنالٹی، اینڈ جو ادر جتنی بھی مرکری کی پاسبلٹیز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی، لیکن ایسا 3 ہفتے بعد ہوگا، وہ بھی خبریں میں ہی سناؤں گا، ابھی تو کمزور خبریں۔ اینڈ اس کا دوسرا امپیکٹ آپ کی لگژری سائڈ پر آئے گا۔ آپ بہت اچھے بہت مہنگے گیجٹس، بہت اچھی پرسکون لائف اسٹائل بھی آپ کو اتنا سکون نہیں دے پائے گی، تو اٹ از اے ایشو ان یور مائنڈ۔ ان فیکٹ گیجٹ تو وہی گیجٹ ہے، لیٹ سے آپ کے پاس ایک بہت اچھا موبائل ہے، آپ کے پاس ایک بہت اچھی گاڑی ہے، آپ کے پاس ایک بہت اچھا گھر ہے، تو گھر تو تبدیل نہیں ہوا۔ ایسا تو نہیں کہ مرکری کے کمزور ہو جانے سے گھر چھوٹا ہو گیا یا گاڑی جو تھی وہ اس کا ماڈل بدل گیا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ مطلب اس ماڈل سے یا اس گھر سے یا ان گیجٹ سے جو آپ کو سکون ملا کرتا تھا اس میں کمی آئے گی، اینڈ آپ کے ہاں کچھ اکتاہٹ کی فیلنگز آ سکتی ہیں۔ اب یہ میں نے ان ایڈوانس آپ کو یہ خبر سنائی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کو ٹائم بیہیویئر پہلے سے پتہ چل گئے۔ اب جب اس طرح کی اکتاہٹ آئے تو اسے آپ اپنی ول سے کل کرنے کی کوشش کریں، ریپیل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ حارث بھائی نے بتایا تھا کہ ایسی اکتاہٹ پاسبل ہے، اور اب یہ اکتاہٹ میری فیلنگز میں آ رہی ہیں، تو میں اسے کسی طرح ریپیل کروں۔ اگر آپ ریپیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سچویشنز کو ہینڈل کر لیا with your own ability, no need for any medicine, any type of treatment, any type of remedy, any type of یہ جو وظائف ہیں، جب آپ کے پاس اپنا ہی فیول اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ سچویشن آف ٹائم کو، سچویشن آف یور لائف میٹرز کو خود ریکور کر لیں، دین یو آر اے اسٹرانگ پرسنالٹی، چیزیں خود کور کر جاتے ہیں۔ ضرورت اس وقت آرٹیفیشلی پڑتی ہے جب آپ اپنا پورا زور لگا لیں اور چیزیں ٹھیک نہ ہو رہی ہوں، تو پھر آپ کو آرٹیفیشل سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، سم ٹائم میڈیٹیشن، سم ٹائم ریمیڈیز، سم ٹائم میڈیکیشنز، سو اس طرح کی چیزیں۔ اینڈ دوسری خبر بہت تیزی سے سنانی، رمضان سیزن چل رہا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ مارس نام کا ایک پلانٹ ہے، وہ آپ کے 10th اینگل پر آ گیا ہے، آ جائے گا 15 اپریل کو، اینڈ وہ 5 ہفتے کے لیے آپ کے کیریئر کو فلرش کرے گا۔
So career side is the 60% of your life. Career side is your face, क्या कह सकते हैं उसे, तरक्की, लाइफ स्टाइल सब कैरियर से डेवलप होती है, माने चाहे ना माने। बहरहाल मटेरियल साइड स्मूथ होना ज़िंदगी के कई शोबों को मुस्तहकम कर देता है। तो मार्स इज़ इन योर 10th एंगल 15 अप्रैल से, और इसके अदरवाइज एडवांटेजेस क्या हैं? कैरियर अचीवमेंट्स तो होंगी। जो जेमिनाइज इस वक्त अभी अपनी मल्टीटास्किंग की तरफ जाना चाहते हैं, मटेरियल स्मूथनेस, जॉब का हसूल, इन्वेस्टमेंट्स, सेल्स, परचेज, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग एक्टिविटीज़। मार्स इज़ रिलेटेड विद द लैंड्स एंड कंस्ट्रक्शंस। तो ऐसे जेमिनाइज जो लैंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से, बागात से, कोई रकबा जो रॉ साइड पर बेचना होता है या कोई बना कर बेचना होता है, कोई बिल्डिंग, सो ये सब शोबे आपको फेवर करेंगे। तो ये एक साइड होगी। दूसरा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल। सो आपकी जो हेल्थ है वो फ्लरिश करेगी, बट जो माइंड है वो मरकरी की कमज़ोरी की वजह से बाउंड्री लेस होगा। आप अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाएंगे या मिस यूज़ करेंगे। मिस यूज़ का मतलब है जो काम जिस टाइम पर नहीं करना चाहिए उस टाइम पर भी करने की कोशिश करें, इसे मिस यूज़ करना कहते हैं। या अपनी हेल्थ को खुद किसी आदत की वजह से स्टेक पर लगाएंगे, खुद ख़राब करेंगे। ये जो जिनके पास बहुत हेल्थ होती है वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और एंड दे फील ब्रेवरी कि हम कुछ भी कर लें, हमारी हेल्थ को ख़राबी नहीं आती। अभी ये बहुत ताकतवर है। हेल्थ, टाइम और भी इमोशंस ये कभी सस्टेन नहीं करते, वेरिएबल होते हैं। आप बड़ी अच्छी ग़िज़ाएँ खा लें लेकिन वक्त आपको ज़ईफ़ कर देगा, अब आपको मानना पड़ेगा। बट अभी कुछ अरसा तक नहीं मानेंगे। जो यंग एज होती, जवान, वो नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है कि बुढ़ापा भी कोई चीज़ है, हमें नहीं पता। माइंड में वो चीज़ें आती ही नहीं, लेकिन जब वो उस तरफ डिक्लाइन की तरफ जाते हैं फिर उन्हें फ़ील होता है कि नहीं, वक्त ने हमें ज़ईफ़ कर दिया, हम वही खाना खा रहे हैं, हम वही रूटीन अपनाए हुए हैं, हम वही रोज़ इक़दामात करते हैं जो अपनी जवान एज में, टीन एजेस से करते आ रहे हैं। बट अब पता नहीं क्या चीज़ है कि हमें हमारे फिनिश लाइन की तरफ लेकर जा रही है, एंड पॉइंट। टाइम इतना जालिम है, किसी से लिहाज नहीं करता। आप नेक हों तब भी ज़ईफ़ कर देगा, आप बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाए हुए हैं तब भी ज़ईफ़ कर देगा, आपको फिनिश करेगा टाइम। अल्लाह ताला ने ये लिमिटेड दिया है और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही एक सिस्टम है। तो इसको जितनी जल्दी समझ जाएं उतने ही अच्छा है। जैसे अभी एक सादा सी एग्जांपल है टाइम की। क्रिएटर ने कहा ये 30 दिन रमज़ान के बड़े उम्दा हैं, रहमतों वाले हैं, बरकतों वाले हैं। अगर कोई वेस्ट कर ले तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, बरकतें हाथ से जाएंगी। वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, रहमतें हाथ से जाएंगी। वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, मगफिरत हाथ से जाएगी। वो सिर्फ एक रात लैलतुल कदर सो के गुजार ले, वेस्ट करेगा। उसके वेस्ट करने का मतलब ये है कि 1000 नाइट्स के बराबर जो एबिलिटीज़ इन अ सिंगल नाइट मिल सकती थी, क्रिएटर ने आपसे वादा किया था, गई हाथ से। अगले साल मिलेगी अगर आप ज़िंदा रहे तो, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बट एक साल की वेस्टेज विद इन 12 आवर्स, सिर्फ आप 12 घंटे की नींद ले ले, लैलतुल कदर को, ताक रातों को, रोज़े की 12 घंटे की नींद ले ले, तो आपने 1000 महीने की अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी इन 12 आवर्स। समझते नहीं लोग, वक्त को ऐसे समझते हैं जैसे कि ये मेरी मेरास है, मैं जब चाहूँगा बटन दबाऊँगा अपने लिए दिन ऑन कर लूँगा, जब चाहूँगा बटन दबाऊँगा अपने लिए शाम कर लूँगा, जब चाहूँगा कुछ दरख्वास्त दूँगा सूरज तुलू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वक्त के साथ आपको एडजस्ट होना है। अगर आप लेट करते हैं फॉर लॉन्ग रन, मिसाल के तौर पर आपने अपनी टीन एजेस एजुकेशन में नहीं गुजारी या आपने नॉलेज को इजाफा नहीं किया, जब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी आपको रिग्रेट्स आएंगे। आपने अपनी मेरिट वाली डेज़ में, अपने मेरिट्स वाली एज में शादी नहीं की, बुढ़ापे की एज में जाके शादी करेंगे, रिग्रेट्स आएंगे। आपने अपनी यंग एजेस में अपने लिए मटेरियल स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं की, आगे चल के आपको रिग्रेट्स आएंगे। वक्त आपको पछतावे में मुब्तला करेगा अगर आपने टाइम के पैरेलल चलना ना सीखा, ये तो तय बात है। और ये नफीसी साहब एक शायर गुजरे हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि, और वो बात काफ़ी मशहूर हुई, मैं अक्सर वीडियोस में उनका जिक्र भी करता हूँ। उनसे किसी ने पूछा कि आजकल क्या चल रहा है, उसने कहा कि पहले वक्त को मैंने ज़ाया किया, अब वक्त मुझे ज़ाया कर रहा है। ये एक हिकमत की बात थी। ऐसा नहीं था नफीसी साहब ने वक्त ज़ाया किया था, बट उन्हें लगा कि जो मैं कर सकता था वो मैं नहीं किया, तो उनके अंदर एक रिग्रेट था। आपके लिए ये, मैं तो
21 سال ہو گئے ان 12 پلانٹس کو پڑھتے ہوئے، اور یہ 12 پلانٹس موسٹلی ٹائم بیہیویئرس کو ہی ڈیفائن کرتے ہیں، اسکلز کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ سو میں نے خود دیکھا ہے کہ جو دن آپ کے ہاتھ سے بیکار گزر جائے گا وہ دن دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کچھ دنوں کے کچھ آپ ایکسٹرا ایفرٹس کر کے اس دن کا خمیازہ پورا کر سکتے ہیں، لیکن ضائع ہو جانے کا مطلب ہے زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ بات لمبی ہو گئی، اب مجھے اگلی طرف جانا ہے۔ مارس 10th اینگل پر کیریئر کو بہت سپورٹ کر رہا ہے۔ مرکری آپ کو تھوڑا سا ڈل کرے گا، آپ کو اپنی کمیونیکیشن، رائٹنگ اسکلز اینڈ کریٹیو آئیڈیاز پر کام کرنا چاہیے۔ جوپیٹر آپ کے لیے 10th اینگل پر اسی مارس کے ساتھ ہے، سو یو آر لکی اینڈ انہینسمنٹ آئے گی۔ جو بھی کیریئر کے لیے کریں گے اس میں آپ کے اپنے ذاتی افادیت والے کام تو فائدہ دیں گے ہی دیں گے، پروفٹ دیں گے، بٹ تھوڑا لکی فیکٹر ان پروفٹس کو انہینس کر دے گا، ان ایکسپیکٹڈ پازیٹیو پروفٹس۔ اینڈ پھر سیٹرن آپ کے لیے 9th اینگل پر ہے، اوورسیز ٹریولنگ، ڈوئل نیشنلٹی، کنیکشن ود دا سینئرز، کنیکشن ود دا گورنمنٹ، یہ سب آپ کے اچھے ہونے والے ہیں۔ جیمنائز ہاؤس وائفز کو مرکری کی ایک کمزور حالت میں جانے کے بعد اپنی وے آف ٹاکنگ پر اینڈ اپنے گھریلو ڈیسیجنز پر نظر ثانی کرنی چاہیے، نہیں تو چھوٹا موٹا جھگڑا یا نا اتفاقی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے۔ کوئی اسٹوڈنٹ اگر ان دنوں ایگزام سے گزر رہے ہیں تو انہیں اپنی روزمرہ کی روٹین میں جو پڑھنے اور یاد کرنے یا اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے میں ٹائم صرف کرنا تھا وہ اس سے تھوڑا زیادہ کریں، اس سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ یا پھر ایمرلڈ پہنیے، سورہ شمس پڑھیے، یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جو آپ کو آرٹیفیشلی فیول اپ کر دیں گی۔ اگر کوئی جیمنی سیویئر سچویشنز میں پھنس گیا ہے، ایموشنل سکنس آ گئی ہے، مائنڈ بالکل منتشر ہو کے رہ گیا، کانفیڈنس شیک ہو گیا ہے، کنسنٹریشن جاتی رہی ہے، ایموشنل انسیٹسفیکشنز ہیں، تو دین وہ ایک سیویئر سچویشن ہے، وہ پھر یہ جنرل ریمیڈیز سے ریزالو نہیں ہوگی۔ اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ آپ کی پرسنل ڈائگنوسس کے بعد جو ریمیڈیز آئیں گی وہ سٹیپ آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ پرسنل کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں جیمنائز، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، وہ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ نیکسٹ ویک از دا 3rd ویک آف اپریل، ایز یو نو تیسرا ہفتہ ہمیشہ ہی بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ سورج ایک نئے اینگل پر چلا جائے گا اینڈ وہ آپ کی ذات پر ادروائز امپیکٹس بڑے گہرے چھوڑے گا۔ ان امپیکٹس کا آپ کے کن کن شعبوں پر اثر ہوگا وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی رمضان کی عبادتیں اپنی پوری توجہ سے کریے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، مجھے بھی، میری ٹیم کو بھی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ 2018 میں نے چینل شروع کیا تھا، رمضان سیزن ہی تھا، اینڈ آپ لوگوں کی محبتیں اسی وقت سے مجھے مل رہی ہیں، اینڈ پاکستان میں نمبر 1 آسٹرولوجیکل فورم ہم پرفارم کر رہے ہیں، لیکن آپ کی محبتوں، آپ کی سبسکرپشن کے بغیر یہ ممکن نہ ہوگا، اس لیے سبسکرائب ضرور کریے گا، ہماری ہمت افزائی کریے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد